الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر سب سے پہلا حق اطاعت اور اتباع ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں. اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس طرح کیا ہے اس کام کو اسی طرح کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اطاعت بھی واجب ہے اور اتباع بھی واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنی اطاعت اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جس رسول کو اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق، اللہ کے حکم کے مطابق بندے اس کا کہا مانے اور عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے اقوال ذکر فرمائے ہیں جن میں انبیاء نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ عبادت کرو تم اللہ کی اور ڈرو تم اس سے اور اطاعت کرو تم میری. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت صالح علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، کہ ڈرو تم اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ایک ساتھ ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ نبی کی اطاعت اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا
جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کی اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا پھر نبی کی اطاعت حاصل ہوگی، پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بہت ساری آیات میں ایک ساتھ ذکر فرمایا، جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی اطاعت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جب تک آدمی رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ کی اطاعت کر سکیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، یہ آدمی اپنی بات میں بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص اطاعت کرے رسول کی، جو شخص اطاعت کرے گا رسول کی وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ کے حکم میں داخل فرما رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اللہ بھی اسی چیز سے منع فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو اپنے بدن کو بھونکتی ہیں، یعنی جسم کی کھال میں رنگ بھر کر اس سے لکھائی کرتی ہیں، ان عورتوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ ان عورتوں پر بھی لعنت فرماتا ہے جو اپنے بدن کو گدواتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی لعنت فرماتا ہے جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی لعنت فرماتا ہے جو اپنے دانتوں کو حسن کے لیے کشادہ کرتی ہیں، اور اللہ ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو اللہ کی صورت کو، جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا تو اس کی خبر بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اس کے پاس پہنچ گئی۔ اب وہ ام یعقوب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے فلاں فلاں عمل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے
لیکن اس لعنت کا ذکر میں نے قرآن میں نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو صحیح معنی میں قرآن پڑھتی تو تجھے اس لعنت کا ذکر مل جاتا قرآن میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، جس چیز کا حکم کرے اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اس عورت نے کہا یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بھی ایسے کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جا کر دیکھ آؤ۔ وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے پاس گئی اور جا کر دیکھا ان میں ایسی کوئی عادت نہیں پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اپنی بیوی میں ایسی کوئی عادت پاتا تو میں اس سے شادی برقرار نہ رکھتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ کے حکم میں داخل ہے۔ جو لوگ قرآن کی باتوں کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ اس واقعہ سے اپنی غلطی کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں۔ اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کا اپنے چہرے کے بال صاف کرنا، کہ جو بال عادت کے خلاف نکل آئے ان کو صاف کرنا جائز ہے۔ جیسے داڑھی کے بال نکل آتے ہیں، مونچھوں کے بال نکل آتے ہیں یا پیشانی پر بال نکل آتے ہیں، ان بالوں کو عورت کا اپنے چہرے سے صاف کرنا جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے پر جن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے وہ ابروؤں کے بال اکھاڑنے پر لعنت فرمائی ہے کہ ابرو کے بال نہیں اکھاڑنے چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے چہرے پر نیچے والے جبڑے پر جو بال ہے وہ داڑھی کے بال ہے۔ اب داڑھی ایک مشت سے کم نہیں کرنی چاہیے، پوری داڑھی رکھنی چاہیے۔ جو آدمی ایک مشت سے کم داڑھی رکھے گا وہ گناہگار ہوگا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی داڑھی کٹوانے کا گناہ مل رہا ہے۔ اگر یہ آدمی روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو داڑھی کٹوانے کا گناہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کو اپنانا چاہیے، یہ چہرے کی زینت ہے۔ تو مردوں کے چہرے کے جو بال زائد ہوں یعنی نیچے والے جبڑے سے اوپر گالوں پر ہو تو ان کو صاف کرنا بھی جائز ہے مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے بھی ابروؤں کے بال صاف کرنا جائز نہیں ہے، ان کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، ان معزز ہستیوں کا قرآن میں دوسرے لوگوں کو اتباع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کر دیا کہ وہ ہر نماز میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہ پہلا وعدہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنت جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ آدمی اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، میں نے ان میں سے صرف 3 کا ذکر کیا۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عظیم الشان عمل ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی انتہائی سخت گناہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، ان کو جہنم میں داخل فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں یہ عرض کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، لیکن اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم یہ مختصر سی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاریں گے تو پھر قیامت کے دن افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس وقت ہمیں کوئی چیز کام نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اس چیز کی مثال جو میں لے کر آیا ہوں یعنی دین، اس شخص کی طرح ہے کہ کوئی شخص ایک قوم کے پاس جائے اور ان سے جا کر کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے فوج کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے اور میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، اس لیے اپنی نجات کی جگہ تلاش کر لو۔ اب کچھ لوگ اس کی بات کو مان کر محفوظ جگہ منتقل ہو جاتے، اپنی حفاظت کر لیتے، نجات پا لیتے،
اور کچھ لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے، اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں، صبح کے وقت وہ فوج آتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے، ان کو ہلاک کر دیتی ہے، ان کا مال لوٹ لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے گروہ کی مثال جنہوں نے اس آدمی کی بات کو مان لیا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، نقصان سے بچ گئے، ان لوگوں کی طرح ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو انسان نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یابا، کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے تمام انبیاء پر ایمان لانے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ لوگ میری اتباع کرنے والے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑا فضل فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ یہ امت آئی سب سے بعد میں لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لوگوں کو، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لایا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لائے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا طوبی لمن آمن بی ورآنی مرۃ، کہ اس شخص کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا پھر ایمان لایا۔ وطوبی لمن آمن بی ولم یرنی سبع مرار، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہماری فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ لیکن اس حدیث سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے۔ ایک صرف جزوی فضیلت ہے کہ صحابہ نے ایمان لائے، صحابہ رضی اللہ عنہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ان پر ایمان لائے، یہ صرف جزوی فضیلت ہے، ورنہ تو ہم صحابہ کے مقام تک کیا ان سے دور دور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا اظہار فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ان کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں، ان کے طریقوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق پھر اللہ فیصلے فرمائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی پوری زندگی لٹانے کو تیار تھے، اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹانے کو تیار تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کہ ایک قبہ بنا ہوا ہے، گنبد نما کمرہ بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ ایک انصاری صحابی کا ہے۔ جب وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، اعراض فرمایا۔ وہ انصاری صحابی سمجھے شاید آپ نے توجہ نہیں کی، دوبارہ سلام کیا، دوبارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجلس میں موجود صحابہ سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قبہ دیکھا ہے جو آپ نے بنایا ہے۔ وہ صحابی اسی وقت اٹھے اور اپنے اس قبے کے پاس کے اس کو جا کر توڑ دیا، بالکل زمین کے برابر کر دیا، نام و نشان ختم کر دیا، اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے آپ کی وجہ سے اس قبے کو توڑ دیا، احسان نہیں جتایا۔ پھر کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبہ نہیں ہے، صحابہ سے دریافت فرمایا کہ قبے کا کیا بنا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ انصاری صحابی آپ کے اعراض کو برداشت نہیں کر سکے اور آ کر انہوں نے قبہ توڑ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر وبال ہے، ہر تعمیر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو ضرورت کی ہو، صرف ضرورت کی تعمیر کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی تعمیریں ہیں وہ وبال ہے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اطاعت اور اتباع تھی کہ وہ ایک حکم کی وجہ سے، ایک اعراض کی وجہ سے اپنی پوری کمائی قربان کرنے کو تیار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت جسامہ بن مساحق رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ جب وہ حضرت جسامہ رضی اللہ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں سونے کی کرسی پیش کی کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ حضرت جسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شروع میں بے خیالی میں پتہ نہیں چلا کہ یہ سونے کی کرسی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک مجھے محسوس ہوا، میں نے غور کیا کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے، میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ دیکھ کر ہنس پڑا اور کہا کہ ہم نے تو آپ کے اعزاز اور اکرام میں کرسی پیش کی تھی، ہم نے تو آپ کی عزت افزائی کی ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی چیزوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مرد کے لیے کسی بھی دھات کی، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ چاندی کی بھی صرف 4.5 ماشے مقدار سے کم ہوگی تو وہ جائز ہے۔ اگر چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو وہ انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، لوہے، تانبے، پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی اگر وہ بھی 4.5 ماشے کی مقدار سے کم ہو تو پھر جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر مرد ایسی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وہ نماز مکروہ ہوگی، اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح مرد کے لیے کسی بھی قسم کا ہاتھ میں کڑا پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، لوہے کا، پیتل کا، کسی بھی چیز کا ہو، ہاتھ میں کلائی میں کڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ گلے کے اندر چین پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھات کی ہو۔ صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی گئی ہے، اگر وہ 4.5 ماشے کی مقدار سے کم ہو تو پھر اجازت ہے، ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔